خود اپنے قرآن کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما رہے ہیں، کیا میرے محبوب تسی انہاں لوکاں نوں میرے خلیل دا تذکرہ کرو، انہاں دا واقعہ بیان کرو، انہاں دی داستان بیان کرو، انہاں نوں پتہ چلے کہ میرا ابراہیم کیڑیاں خوبیاں دا مالک سی اور اس نے توحید کی خاطر کتنیاں محنتاں اور کوششاں کیتیاں۔ عزیز ساتھیو، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تسی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بچپن کے بارے سماعت فرماؤ گے۔ عزیز ساتھیو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان کر کے کائنات کے لوگوں نے یہ بات ثابت کی کہ لوگوں توحید رب کی بیان کرنے کا کوئی ویلا نہیں ہوتا، جدو موقع مل جائے ادو رب کی توحید بیان کرنا شروع کر دیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس خطے سے پیدا ہوئے، جس علاقے سے پیدا ہوئے، اس علاقے کے ذرا حالات سماعت فرما لو۔ عراق ملک وہ شہر ہے بابل، وہ ایک قصبہ، وہ نام اور اس قصبے کے اندر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد عادت ہوئی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے، جیسے لوگوں کے اندر پیدا ہوئے، انہوں کی مذہبی حالت اور انہوں کی ذہنی حالت بھی ذرا غور نہ سن لو۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس قصبے سے پیدا ہوئے، اس قصبے کے مذہبی حالات یہ سن کہ اس قصبے کے اندر دو بڑے معبد خانے سن۔ ایک معبد خانے کا نام ننند گل اور ایک معبد خانے کا نام ننار دیوتا۔ ننار دیوتا جڑا سی ایک مرد سی اور ننند گل ایک عورت سی، اور یہ دونوں عورت اور مرد آپس میاں بیوی سن۔ یہ انہوں کے عقیدے کے مطابق، انہوں کے ذہن کے مطابق، انہوں کی سوچ کے مطابق، انہوں کے غور و فکر کے مطابق اس معاشرے کے انتہائی پارسال لوگ سن۔ انہوں کی پارسائی کی محبت کے اندر انہوں نے مجسمے بنا لے، بعد انہوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک نو ایک معبد خانے سے نصب کر دیتا، ایک نو ایک معبد خانے سے نصب کر دیتا۔ پھر انہوں کے ذہنی حالات انہوں کی سوچ ادا کی کئی گزری کہ وہ جڑے معبد خانے سن نا، انہوں کے جڑے گدی نشین سی، وہ انہوں کے لیے کوئی عورت آ کے اپنی آپ وقف کر دیں گی، اپنی آبرو انہوں سے
نشاور کر دیں، انہوں نے سپرد کر دیں۔ اس عورت نو، اس لڑکی نو معاشرے کی انتہائی عظیم عورت، پارسا عورت اور انتہائی معتبر اور معزز شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا گیا گزریا معاشرہ اور ایسے گئی گزری سوچ کے مالک لوگ جنہ کے اندر اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب سن لو ذرا کہ ابراہیم بن طارق بن ناہور بن ساروق بن راؤ بن خالق بن آبر بن شالق بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی انہوں کا سلسلہ نسب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نال جا کے ملتا ہے۔ تو رات کے یہاں کا سلسلہ نسب اس انداز میں بیان ہوا ہے کہ طارق ابراہیم کا باپ 70 سال کی عمر طارق کے ہاں ابراہیم پیدا ہوا اور پھر اس تو بعد ناہور پیدا ہوا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور۔ پھر اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام جی کا دوسرا بھائی پیدا ہوا جس کا نام ہاران، جس کی نسل جو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لوط، اللہ پاک نے اس کو نبی بنایا۔ عزیز ساتھیو، طارق کی کل عمر 205 سال۔ پھر طارق کا باپ جہاں ناہور ہے، وہ جدو ناہور طارق پیدا ہوا وہ عمر سی 148 سال اور 29 برس کی عمر سی ادو جدو دے گھر طارق پیدا ہوا، جن ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ پھر جڑا ناہور کا باپ سروج ہے، وہ کل عمر 230 سال۔ 30 سال کی عمر سی سروج کی تو وہ گھر ناہور پیدا ہوا۔ اسی طرح سروج کا باپ رعو ہے، رعو نے کل عمر 239 سال یعنی 140 زندگی پائی۔ رعو کی عمر 30 سال تھی جدو وہ گھر 32 سال عمر سی جدو وہ گھر سروج پیدا ہوا۔ پھر رعو کا باپ فلج، یعنی اس طرح انہیں تفصیل کے نال کافی لمبا معاملہ ہے، اگر یہ میں بیان کروں تو پھر وقت لگ جاتا ہے۔ اصل بات بیان کرنا وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کیسا بچپن سی، بچپن انہوں کا کردار کیسا سی، بچپن انہیں رب کی توحید بیان کی تے کیویں کی۔ عزیز ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کا نام آدم، قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو آخیا۔ کئی لوگ آتے ہیں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق ہے، آزر وہ چاچا ہے، اور یہ گل 100% غلط اور جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام
تارک ضرور ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ بڑی کتابوں کے تارک نام ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، میں شجرہ نسب بھی تارک بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارک ضرور ہے، لیکن آزر وہ چاچے کا نام نہیں، یہ عرف ہے۔ آزر جڑا عرف ہے کہ تارک کا، جس طرح ساڈے علاقے کے اندر عبداللہ نو دلہ کہنا شروع کر دیں لوگ، غلام محمد نو گاما کہنا شروع کر دیں لوگ، محمد حسین حسینہ کہنا شروع کر دیں لوگ، مشہور ہو جاتی گل۔ اسی طرح تعارف جڑا سی نا، یہ آزر لقب مشہور ہو گیا، عرف مشہور ہو گیا۔ آزر عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ معنی ہے بتوں نال پیار کرنے والا، بتوں نال محبت اور عقیدت کرنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا۔ اور یہ عربی زبان بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان آزر کا معنی ہے کہ کسی چیز کو تراش کے کوئی چیز تیار کرنے والا، مجسمہ تیار کرنے والا یا کوئی ہور لکڑ کی چیز ویچتے نا، لکڑ کی مصنوعات، پتھر کی مصنوعات تھی ویچتے ہو، یہ تیار کی جاتی، یعنی یہ تراش کے جہی چیز تراش کے بنایا جائے، جنہوں گو کے بنایا جائے وہ نہیں، جنہوں تراش کے بنا والا کوئی ہوگا نا، اس چیز کے بنا والے کاریگر عربی زبان سے آزر کہی گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جڑا سی نا، یہ بت تراشتا سی، پتھر دے بھی لکڑ دے بھی، یہ بت تراشتا اور یہ بت بڑے مشہور ہوندے سن، لوگ بڑے پسند کرتے سن۔ یہ بڑا بڑا کاریگر سی اور بڑی فنشنگ لے کے آتا سی مجسمے اور مورتی کے اندر، کہ لوگ بڑے خوش ہو کے جب مجسمے خریدتے سن، جس وجہ تو یہ نام آزر مشہور ہوا۔ اور قرآن پاک کا جن بھی سپارے نے 30 کے قریب، کسی سپارے سے تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے کسی کا عرف بیان جڑا نا کسی نبی کا یا کسی بھی شخص کا بھی چاچا جڑا نا وہ نام کے نال لفظ اب استعمال کیا، باپ کا لفظ قطعاً استعمال نہیں کیتا، مجازی طور سے۔ ہاں عرف نے بیان کیتا، بے شمار جگہ سے کیتا ہے۔ وہ ایک مثال میں دیا گا تمہیں کہ نبی پاک کا گستاخ عبد العزا، یہ بڑا سونا سی، یہ حسن نہ چمکا مارتا سی، اور اس چمک ایسی ہوتی سی جی اب چھوٹے مارتی ہے، اس طرح چمکتا سی۔ کہ اس وجہ تو لوگ یہ مکے کے لوگ جڑے سن ابو لہب کہنے لگے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے سورت نازل کی جس کے خلاف وعید بیان کی، اللہ پاک نے عبد العزا نہیں بیان کیتا، ابو لہب بیان کیتا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یعنی عرف نو اللہ پاک نے کئی تھاماں سے بیان کیتا ہے۔ اس واسطے آزر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ ہے، اور یہ کوئی کسی قسم کا شک و شبہ اور کوئی کسی قسم کی گل بات ایسی ویسی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ابن ثاقب کے حوالے نال لکھیا ہے کہ ابراہیم کا نام امیلہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ ہے، اور یہ شجرہ نسب ہے، اور یہ نام ایک ابونا بھی بیان ہوا۔ تو یہاں دونوں ناموں ملا کے نا امیلہ بونا انہوں نے بیان کیتا ہے۔ شجرہ نسب اس طرح ہے کہ بونا بنتے کربنا بنتے قرصہ، یہ
والدہ کا سلسلہ نسب ہے. نام یہ یعنی امیلا بونا ہے. والدہ کا نام قرآن پاک کی ذکر نہیں ہے، والد کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. اور یہ بات میں اگے بھی وضاحت کر چکیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر عرف کے نام سے وہ تذکرہ قرآن پاک آیا ہے. نام وہ اصل تارک ہے اور اللہ پاک نے وہ عرف ملحوظ خاطر رکھدہ جہد نام سے زیادہ مشہور سی وہ نام سے انہوں مخاطب کیتا ہے قرآن پاک کے اندر اور وہ نام سے تذکرہ کیتا ہے. اس واسطے کوئی بھی بندہ یہ ذہن سے بات قتل نہ رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آذر جڑا نہ باپ نہیں چاچا، قتل نہیں. پورے قرآن پاک سے اگر کوئی تمہیں کہے بھی کہ انہوں کہو بھائی قرآن پاک سانو کوئی مثال دے سکی کہ کسی چاچے نو مجازی باپ باپ کیونکہ چاچے کا ہوں باپ بجائیے، مامے بھی باپ بجائے سے شک کوئی نہیں، لیکن باپ کا لفظ نہیں ملے گا چاچے کے اوپر. چاچے واسطے ام کا لفظ اللہ نے قرآن سے بیان کیا ہے. سورۃ احزاب پڑھ کے میرے جس سے اللہ پاک نے رشتے بیان کیتے ہیں ام کا لفظ بیان کیا ہے. مامے واسطے خال کا لفظ بیان کیا ہے، خالو واسطے خال کا لفظ بیان کیا اللہ پاک نے. رشتہ لی مجازی لفظ نو اللہ پاک نے ترجیح قتل نہیں دیتی، عرف نو ترجیح ضرور دیتی اور عرف نو ملحوظ خاطر رکھا. آؤ ہن اپنی گل وال آئیے کہ اج کا عنوان یہ کہ صنم پتھر دے اور موحد بچہ، صنم پتھر دے اور موحد بچہ کہ کس طرح پتھراں دی مورتیاں دی پوجا دے دوران ایک چھوٹا جہا بچہ کیویں رب کی توحید کے تذکرے کرتا ہے اور کیویں رب کی توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، کیویں رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے. یہ کوئی یہ نہیں کہ اسی اپنے نبی کی سیرت کو پیچھے کر کے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نے فرمایا سونے محبوبہ میں اپنے قرآن کے اندر اس کتاب کے اندر میں تینوں حکم دے رہا کہ یہاں لوگوں میرے پیارے خلیل کا تذکرہ کر کے سنا، واقعہ بیان کر کے سنا. اللہ پاک جی میں خطبے کے اندر اے تلاوت کی تھی اللہ پاک کو قرآن کے اندر اعلان فرما دے پے نہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. سونے محبوبہ یہاں لوگوں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو. اور پھر اس بات نے اللہ پاک سورت مریم کے اندر بھی بیان فرما دے اس انداز وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ کان صدیقا نبیّا. سونے محبوبہ انہوں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کیونکہ وہ میرا سچا تے سچا نبی سی. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو حکم دیتا اور اس سے حکم نو اسی چلاندیا ہویا گے جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کا تذکرہ کرنے آن. عزیز ساتھیوں بات توجہ دینا سماعت فرمانا یہ بچپن دے اندر اللہ پاک بھی توحید پھر کیڑے انداز نال بیان کرتے ہیں. یہ اللہ پاک دا واحد نبی نال جڑا مثالاں دے کے رب دی توحید بیان کرتا ہے، مثالاں دے کے رب دی توحید سمجھاتا ہے. ہر وہ انداز اختیار کیتا اس اللہ دے محبوب نے اللہ دے خلیل نے کہ جڑے انداز نال لوکاں نوں سمجھ آ جائے ہر وہ انداز اختیار کیتا. کوئی بھی موقع ہاتھوں خالی نہیں جان دیتا اور کوئی بھی انداز ایسا نہیں چھڑیا کہ جڑے انداز نال رب دی توحید سمجھان دی کوشش نہ کیتی ہوئے.
عزیز ساتھی بات توجہ دے نال سماعت فرمانا اج دا عنوان ہے کہ صنم پتھر دے اور موحد بچہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی توحید کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر اعلان پہ فرماتے ہیں او والا کا آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین۔ اللہ پاک فرماندے پے کہ میں تے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوں پہلے تو رہنمائیاں فرما دتیاں سن، یعنی پہلے تو حکم جاری فرما دیتے سن رہنمائی کرن دے لوکاں دی توحید دے تذکرے کرن دے اللہ پاک نے پہلے تو حکم فرما دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے انداز میں توحید سمجھانا شروع کی تھی۔ سوچ دے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تے بیٹھے ذہن کے اندر بات آ جاتی ہے اپنی والدہ نو رب دی توحید لگے نے بیان کرن کہ کیوں نہ ماں دی گود تو توحید دا اعلان شروع کریے۔ پتہ دینا باپ دا نام سکھدا ہے بچہ تے ماں دی گود چوں، اللہ دا نام سکھدا ہے بچہ تے ماں دی گود چوں، مسجد مدرسے نہیں آ کے سکھدا، پہلا مدرسہ بچے دا ماں دی گود ہے اور پہلا مرشد بچے دا ماں، پہلی رہنمائی کی جگہ ماں تے بچہ ماں تو سیکھتا ہے اور ماں تو ہی بچہ اگے سلسلہ چلاتا ہے جدوں بھی چلاتا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح والدہ بیٹھیاں نے کہ آ کے کہتے ہیں امی جان ایک گل میں پوچھا تمہوں، ہاں پتر پوچھ کیڑی گل تو پوچھنا چاہنا ہے؟ امی جی میں یہ پوچھنا چاہنا وا میرا رب کوئی ہے وے؟ ہاں پتر تیرا رب میں جو، اچھا تو میرا رب ہے؟ ہاں میں تیرا رب ہاں، تے پھر تیرا رب کون ہے؟ کہندے پتر تیرا میرا رب تیرا باپ آگر، تے پھر ابو آگر دا رب کون ہے؟ پتر او دا رب نمرود بادشاہ، ساری دھرتی دا رب نمرود بادشاہ، اور میرا رب بھی نمرود بادشاہ اور تیرا رب بھی نمرود بادشاہ، اسی ایک دوسرے دے رب اور ساڈا سارے دا رب نمرود بادشاہ۔ اچھا تے پھر نمرود بادشاہ دا رب کون ہے؟ پتر او تے آپ سارا تو وڈا ہے، او دا رب کون ہو سکتا؟ اس نے سارا تے حکم چلاتا ہے، وہ سارا تے حکم چلتا ہے، وہ تے کسی کا حکم چلتا ہی نہیں امی یہ گل نہیں بنتی۔ روٹی کھاوے ساڈے ورگو، پانی پیوے ساڈے ورگو، سووے بوے ساڈے ورگو، ایک خوبی یہی ہے نا بادشاہ چودھر ملی تو اور باقی سارے کام تو ساڈے ورگو ہی کرتا، یہ بھی رب ضرور ہونا ہے تھوڑے سے نہیں پتر وہ رب کوئی نہیں۔ ایویں باہر کسی نے گل بھی نہ کر پمی، وہ نہ ہوئے کہ پنڈ کے لوگ جڑے نے دشمن بن جان، ویری بن جان، بادشاہ پڑھ کے سزا دو، تو یہ گل میرا پتر اتنے ہی ٹپ دے نہ۔ امی دسو نمرود کا رب کون؟ بار بار پوچھا، اصرار کیتا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ ڈانٹ دی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال و جواب کا سلسلہ منقطع کیتا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ جڑیاں نے انتہائی غمگین تے پریشان نے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ بڑیاں غمگین بیٹھیاں ہوئیاں، ادھروں باپ آدر آ جاتا ہے، ویکھدا ہے گھر والی نوں غمگین ویکھیا، پریشان ویکھیا تے پوچھدا ہے کی گل ہے، کی مسئلہ بن گیا، تو کاتوں غمگین ہے، کاتوں پریشان ہے، کاتوں کیڑا دکھ آ گیا، تینوں کیڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ بولدی
ہوئی نے، تیرے بیٹے نے اج اس طرح کر کے سوال کیتا، مینوں پوچھ رہا ہے میرا رب کون ہے؟ میں کہا میں تیرا رب ہوں۔ مینوں پوچھ رہا ہے تیرا رب کون؟ میں کہا تیرا باپ آدم سارا سلسلہ سوال کرتا آیا اور آ کے کہتا ہے نمرود بادشاہ دا رب کون ہے؟ میں انہوں آخیا وہ رب کوئی نہیں ہوتے، آپ سارے دا رب ہے۔ یہ کہتا نہیں امی جی وہ بھی رب کوئی نہ کوئی ہوئے گا، کیونکہ کھانا ساڈے ورگوں، پیندا ساڈے ورگوں اور سوندا ساڈے ورگوں، پاؤندا ساڈے ورگوں، سارے معاملہ ساڈے ورگوں کرتا ہے، پھر وہ رب کیوں نہیں؟ وہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی رب ہوئے گا۔ یہ مینوں جواب نہیں آتا، تیرے کول کوئی جواب دے تے اپنے پتر نوں جواب دے کے مطمئن کر لا، نہیں دے دا کوئی حل کر لا۔ یہ تے گل کروں باہر نکل گئی، نمرود کول پہنچ گئی تے کام خراب ہو جائے گا، پنڈ والے دشمن بن جائے گئے، حکومت سزا دین لئی تیار ہو جائے گی، اسی کہڑے پاسے جاواں گے، کتے منہ دین جو کہ نہیں رواں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ حاضر اٹھتا ہے نا، بت خانے دے اندر جا کے تے رباں نوں اپنے نوں کہندا ہے میرے بیٹے ابراہیم نوں کچھ ہو گیا ہے، میرے بیٹے ابراہیم نوں کچھ ہو گیا ہے، ایدا کچھ حل سوچ لو، ایدا کچھ معاملہ سیدھا پترا کر دو۔ عجیب بہتیاں گلاں کرتا پیا ہے جڑیاں سمجھ تو بالا تر گلاں نہیں، سمجھ تو باہر گلاں نہیں، اینوں سمجھا لو، ایدا کچھ کر لو تاکہ ایسا گلاں تو بعد آ جائے۔ بت خانے جو آ کے اپنے بیٹے ابراہیم نوں ڈانٹنا شروع کر دیا ہے۔ ابراہیم پتر انجیاں گلاں نہیں کری دیاں، کدی پیار نال سمجھاتا ہے، کدی ڈانٹ کرتا ہے۔ ابراہیم نے صلاۃ و سلام نے جب دیکھا کہ معاملہ اگے چلتا نظر نہیں آتا، حضرت ابراہیم نے صلاۃ و سلام نے خاموشی اختیار کر لی، کچھ دن چپ کیتے رہے اور یہ چپ کیتیا کو 4 دن لنگے۔ ہوں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جڑی رب نے ڈیوٹی لائی ہے وہ ڈیوٹی چلن نہیں رہی۔ رب نے پوچھ لیا تو کی جواب دیا؟ چھوٹا جہا بچہ، ساڈے بچوں کو گالاں تو سوا تے گانے تو سوا کچھ نہیں ہوتا، دین کا نام لیے نہ اگے تو یہ انج پہ اٹھ کے جی پتہ نہیں یہاں کوئی ڈانگ مار چکی اصل یا کی کہہ سکے۔ یہ چھوٹا جہا بچہ ہے، ماں باپ نو دین نال غرض ہی کوئی نہیں، توحید نال غرض ہی کوئی نہیں، وہ شرک دے گرویدا نے اور یہ بچہ بچ توحید دا پودا لگ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سوچتے ایک دن ہویا کہ اس طرح بیٹھے آسمان تو ستارے چمکن پے، ہجے چند طلوع نہیں ہویا، ستارے چمکتے پے نے، تو ستارے چمکتے دیکھ کے نا جیڑی گفتگو نہ فرمائی اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ستارے نے چمکتا ہوا دیکھا تو کہتے باپ نو کہتے ہیں میرا رب ہے، میں کہاں پکڑ تیرا ہے، جٹ گزریا، چند طلوع ہوا، ستارے مدم ہو گئے، وہ جہے ستارے ویچتے ستارے تمہیں پتا رات کو گردش کرتے ہیں، گھڑی کو کتنے تو گھڑی کو کتنے ہوں ستارہ، وہ ستارہ نظر نہ آیا، کہتا ابو جی ستارہ کدھر گیا؟ کرو تو غروب ہو گیا۔ اچھا لا ہو بالکل آخر میں غروب ہونے والے نہیں پسند کرتا، اس واسطے ستارہ میرا رب ہے ہی۔ اچھا چلو نہیں نہ پھر کی ہوں تھوڑی دیر تو بعد میں اس چاندنا دیکھتے پہ وہدے پھر ایک جملہ بول اللہ پاک نے اس جملے میں بھی قرآن بنایا۔ اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر بیان فرمانے نے
فلما رأى القمر بازغا جدو ابراہیم علیہ السلام نے چند چمکدیا ہوا ویکھیا تے کہندے کی نے قال ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہندا ہے ہاں ہاں پتر یہ تیرا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے وہ تصدیق دی مہر لا دیتی تے جدوں کی ہویا تھوڑی دیر تو بعد صبح ہوئی نہ جدوں صبح ہوئی تے چند نہ آیا فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ صبح ہوئی اٹھے چند ہو بھی گیا ابو چند نظر نہیں آتا میرا رب نظر نہیں آتا وہ پتر ہو تو ہوں رات کو آئے گا وہ تو غروب ہو گیا۔ میں تمہیں رات بھی کہا سی کہ جڑا غروب ہو جائے نا میں انہوں رب نہیں مننا تو چند غروب ہو گیا تو میں انہوں رب کیوں مننا میں نہیں انہوں رب مننا۔ اچھا چلو نہ مان پھر جدو تھوڑی دیر میں سورج نکلیا پتا صبح سورج چمکتا جب نکلتا تو بڑا خوبصورت لگتا وہ دیکھا بھی جاتا ہے دیکھ کے نا تو سورج ہوں بھی چنگا بڑا نظر آتا ہوں تو چھوٹا نظر آتا ہے نا صبح کے ٹائم سے چنگا بڑا سورج نظر آتا ہے کیونکہ وہ اصل حالت انسان ویک سکتا اس سے یہ ویکھیا سورج نو تے پھر بولے رب نے پھر قرآن بنا دیا فلما رأى الشمس بازغة جدو سورج نو چمکدا ہویا ویکھیا تے کہندے کی نے قال ھذا ربی اے میرا رب ھذا اکبر اے بڑا وڈا رب ہے سارے تو بھی بڑا چند تو بھی بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب ویکھیا کہ یہ تے بڑا مطمئن ہویا سورج سے بڑا مطمئن ہویا امید ہے کہ ہن سورج تو نہیں پیچھے ہٹے گا کیونکہ اس قوم دے لوگ ستارے دی بھی پوجا کرتے سن اس قوم دے لوگ چند دی بھی پوجا کرتے سن اس قوم دے لوگ جڑے سن سورج دی بھی پوجا کرتے سن اس قوم دے جڑے لوگ سن شجرہ تے حجرہ جڑی چیز لب گئی او دی پوجا شروع کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب ویکھیا کہ حضرت ابراہیم نے میرے ابراہیم بیٹے نے یہ سورج نو رب من لیا تے بڑا بڑا رب منیا انہوں نے تے پھر کی ہویا سارا دن گزر گیا شام پئی جدوں تے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا سورج غروب ہو گیا سورج غروب ہون تو بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے کول آ کے کہندے نے ابو جی توجہ کرنا ذرا ہاں پتر میرا رب کتنے چلا گیا مینوں لبدا نہیں پیا پتر وہ تو غروب ہو ابو جی میں تمہیں راتی بھی کیا صبح بھی کیا کہ جڑا غروب ہو جائے میں انہوں رب نہیں مننا میں سورج کو بھی رب نہیں مننا کئی مولوی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے رب منیا وقتی طور پہ یہ بالکل گل کرے قسم نہیں منیا ایک کنایا دے نال کچھ جملے ایسے ہوندے نے کہ انہوں نے بولیا جاتا ہے نا تو اشارے دے نال استفہام ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پہ آ مائک میں کہنا آ میرا آ مائک میرا تو یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تھوڑا اگر انہوں میں پورا جملہ واضح کر کے بولا میں کہا کیا مائک میرا ہے استفہام واضح ہو گیا نا سوال واضح ہو گیا لیکن یہ سوال اشارے سے منیا نہیں رب کسی اور یہ قطن ترجمہ غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقتی طور پہ ستارے نو رب مان لیا یا وقتی طور پہ چاند نو رب مان لیا یا وقتی طور پہ سورج نو رب مان لیا نہ 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 یہ غلط گل ہے ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے کہ آ میرا رب ہے آ ستارہ میرا رب ہے
چند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، یعنی یہ اشارے کے اندر جڑا نا سوال چھپیا ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کا بھی انکار کر دیا، ہوں ابراہیم علیہ السلام کا باپ آیا غصے میں، کہنا تو چنگا پایا ہوئی سن، اور کی وقت پایا ساری جان تو نہ تو اپنی ماں نو منے رب، نہ تو اپنے پیو نو منے رب، اور نہ تو سارے نمرود بادشاہ نو منے رب، اور جڑے میں اپنے ہاتھی تیار کرنا نہ تو انہاں نو منے رب، اور نہ تو چند نو رب منے، نہ تو ستارے نو رب منے، نہ تو سورج نو رب منے، دس تو مننا کنوں ہے رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایتھے ہی تے میں دیونا چاہنا سا، کدی تسی مینوں پوچھو تیرا رب کون تے پھر میں تانوں دساں کہ میرا رب کون، میں تے ایتھے ہی تانوں لیانا چاہنا سا اور ایسے جی جگہ پہ لے کے آنا چاہنا سا کہ تسی میرے کو سوال کرو تے سنو ہن میرا رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا، رب نے اپنا قرآن بنایا، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس رب وال متوجہ کیڑا رب کہ جس رب نے زمین نو بھی پیدا کیتا، آسمانوں نو بھی پیدا کیتا، یعنی مانا دا کی بنے گا ساری کائنات نے پیدا کیتا ہے، کیونکہ زمین کے آسمان دے وچ یہ نا کائنات ساری، جنہیں ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، میں تے اونوں رب منیا، انہاں کی پیدا کیتا؟ کوئی دسو نار دیوتا نے کسی نے کچھ بنایا ہوئے، کسی نے پیدا کیتا ہوئے، یا جڑی نند کول بیٹھی ہے انہیں کسی نے پیدا کیتا ہوئے، انہاں کنوں بنایا ہے؟ انہاں کی بنایا کی کیتا ہے انہوں نے؟ اج میں اسی سیاستدانوں کر دیں نا کہ نواز شریف نے موٹر وے بنائی، عمران خان نے کی بنایا؟ کہہ دیں نا اسی ابراہیم علیہ السلام کہتے دسو وہ یہاں ربا نے کی بنایا؟ میرے رب نے تے آسمان تے زمین بنائی، ساری کائنات بنائی، ہر شے میرے رب نے بنائی ہے، تواڈے ربا کی بنایا؟ دسو کیوں لاجواب ہو گیا؟ لاجواب ہو گیا باپ۔ دیکھو صنم پتھر کے موحد بچہ، ایک پاسے مورتیاں ہی مورتیاں نے، پتھر ہی پتھر نے، جڑے پتھر کا مجسمہ ہوتا نا، یہ لکڑ کا مجسمہ ہوتا انہوں عربی سے صنم کہتے ہیں۔ وہ صنم تھی اپنے والا نہ لے کے تر پیا جی کہ مولوی اتنے صنم صنم کر سکتے تھے، یہ قرآن پاک اللہ پاک نے صنم آخیا ہے، وہ دوجا عاشقاں والا صنم نہ لے کے بیٹھے رہا جی، کیونکہ عشق پیڑی چیز ہے، چنگی چیز نہیں ہے۔ اب وہ وکری تعریفاں کر دیں عشق حقیقی تے عشق مجازی، یعنی چنگی بدت تے مندی بدت، چنگی اگ تے مندی اگ، اگ تے اگ ہی ہے نا، جنہیں ساڑنا انہیں ساڑنا ہی ساڑنا، عشق بھی اگ ہی ہے۔ میں نہیں کہندا، عاشق لوگ ہی کہندے۔ میاں محمد بخش اپنی سیف الملوک کے ٹائٹل کے اتنے لکھتا ہے العشق نار یحرق ما سوا اللہ، عشق ایک ایسی اگ ہے کہ جیڑی ہر چیز نو ساڑ کے سوا کر دینی اللہ دی ذات تو علاوہ، یعنی اللہ دی ذات تو علاوہ پھر وچ نبی دی رسول بھی آ گئے، تے نبیاں دے جسم نو تے اگ نہیں ساڑ دی، نبی دے جسم نال کپڑا لگ جائے انہوں اگ نہیں ساڑ دی۔ وہ صحابی دا واقعہ سنیا نا رمال والا، وہ دھوندا نہیں سی ہوندا، اور رمال نو دھوندا نہیں سی، اگ دے اتنے کرنا میل صاف ہو جانی تے رمال نے سڑنا نہیں۔
یہ آج کل کہڑے پاسے گل جان لگی؟ میں گل کر رہا کہ صنم تو مراد یہ مجسمے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، جہے مجسمے لکڑ کے بنے یا پتھر کے بنے، اللہ پاک نے انہوں نے اپنے قرآن کے صنم آخیا، جی جمع اصنام بیان کی اللہ پاک نے، اور اسی چیز کے نام پہ میں اس عنوان کا نام رکھا صنم پتھر کے اور موحد بچہ۔ بچے نے توحید رب کی بیان کی تھی اور کائنات کے بچے واسطے ایک سبق اور ایک نصیحت اور ایک پیغام دے چھڑیا کہ بچہ توحید والا ہو سکتا، رب کے دین والا ہو سکتا، رب کی تبلیغ کرنے والا ہو سکتا جے ماں پیو نو اس پاسے لے کے آؤ۔ انہوں تو ماں پیو نہیں سی لے کے آئے، لیکن ساری ذمہ داری ہے، ساری ذمہ داری کی ہے کوئی بھی نہیں، ابھی اپنی ذمہ داری کبھی سمجھی نہیں۔ بچے بنائے ماں کے کھاتے پائے، پھر وقفہ بھی کوئی نہیں دے جو دل کیا، پاوے سال بعد 1.5 سال بعد۔ بچے کا حق اسی ادا نہیں کرتے، بچے کا حق اسی ادا نہیں کرتے، ماں کا حق اسی ادا نہیں کرتے، پھر کہتے جی دیکھو جی یہ بیبیاں سڑکوں سے آ کے کہیں ساڈا حق اتنے رکھ، تو جب ادا نہیں کرنا تو انہیں یہی کہنا یہ اصا خود سڑکوں سے کھڑی ہیں، ساڈا کردار صحیح ہوئے، اچھا انہوں کا حق ادا پورا کریے، عورتوں کا حق پورا ادا ہوئے، عورت کدے سڑک پہ نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں وہ حق ملے وہ گھروں نہیں باہر نکلتی۔ دوسری بات، بچے نو بچے کا حق ملے، بچہ بھی صحیح پرورش پانا۔ ہوں بچے کا حق ہے 2 سال دودھ پینا، ابھی سال بھی نہیں پیانے، ابھی سال بھی نہیں پیانے، تو ابھی اگوں پھر رب دے کول رحمت کے امیدوار ہیں، رب دے دینا تھکدا نہیں، نہ اکدا ہے نہ تھکدا ہے، پر منگن والے نے تو کوئی چج چاہیے رکھنے، منگے کسی حساب نال منگے، کسی ڈھنگ نال منگے، کسی طریقے نال منگے، دوجیاں دا حق نہ مارے۔ ہوں جب بچے کا حق اسی ادا کرنا، بچہ ذہنی طور پہ پتا نہیں نہ بڑا ہو کے ابا تو میرے لیے کیتا کی، اسے تو ہی کہنا۔ پرانیاں نسلوں کھول کے ویکھ، کسی نے کیا ہوا اپنے ابے نو کہ میرے لیے تو کیتا کی ہے، اور انہوں کے وقفے بھی صحیح ہوں سن۔ ہاں محکمہ بہبود آبادی والے نا اس وقفے کی بات کرتے ہیں، نسل کشی نہیں کر رہے۔ ابھی لوگ پہلے نہیں کہتے رہے کہ یار نسل بندی کرتے ہیں، بچے لوگ مسلمانوں کی جی آل اولاد یہ کام کرنے مسلمانوں کی بانجھ پن پیدا کرنے نہیں، انہوں کا مشن یہ، انہوں کا پیغام یہ کہ کم از کم ماں 3 سال کا وقفہ تو ملنا چاہیے نا۔ میں پتا اگے بھی ایک دن گل کی تھی کہ جٹ زمین تو ایک فصل کاشت کر کے انہوں ریسٹ دینا ہے کہ 4 دن انہوں چھڈ کے پھر اس فصل کاشت کرنی ہے تاکہ یہ سائی نکل جائے، یہ اندر طاقت یہ واپس بحال ہوئے، اگلی فصل واسطے مضبوط ہو جائے۔ کہ جی ابھی اگلی فصل مثال اللہ پاک نے عورت نہیں النساء حرث لکم، عورتیں تہاڈیاں کھیتیاں نے، یہ فصل کی ہے اولاد، اولاد پیدا ہوتی نا عورت، یہ فصل اولاد ہے، تو جی اسی کا حق نہیں ادا کرنا۔ ایک فصل مثال طور پہ ہونا چاہیے چاول کی فصل بیجی ہے، یہ جی ہری ہوگی تو اسی واہ دیے سانو چاول دے گی نہیں نہ دے گی۔ جی ابھی مثال فرض کر لیے چٹا کہنے ابھی چٹا بن گیا، وہ دانا بھی بن گیا، دانا اجے پکیا نہیں، ابھی وہ فصل کٹ دئیے، وہ فصل ہو جائے تیار ہوئے گی، فصل بس جائگہ ہوئے گی، رزلٹ پورا نہیں دے گی۔ اسی طرح بچہ دودھ پورا نہیں پیوے گا، رزلٹ پورا ذہنی طور سے نہیں دے گا۔ بات فطر کی فطر پاس چلے گی۔ بات یہ بیان ہو رہی کہ اسی بچوں کی تربیت کریں گے، یہ ساڈا بھی حق مردوں کا بھی بنتا ہے اور عورتوں کا بھی حق بنتا ہے، اور عورت بچے کی تربیت ادو ہی کر سکتی ہے جب عورت کو بھی کوئی تھوڑا بہتا ویل ملے گا۔ جی ایک بچہ دودھ پیتا تو دوسرے بچے کی پیدائش شروع ہو جائے، وہ عورت کدے بھی تربیت بچوں کی نہیں کر سکتی۔ اس واسطے معاشرہ اگر تشکیل دینا ہے، اچھا معاشرہ تشکیل دینا، اچھا خاندان تشکیل اسی دینا ہے، اچھا ملک تشکیل اسی دینا ہے، اچھی سلطنت اسی اگر بنانی ہے، اچھی معیشت اگر بنانی ہے تو اسی اپنے خاندان تو چلیں گے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اچھی تربیت ہوے گی تو اچھا خاندان ہوگا۔
آئلی زندگی تو خاندان چلتا ہے. اس واسطے ساڈا بھی حکومت ہے اپنے بچوں کی تربیت کریے اور اچھی تربیت کریے اور بہترین تربیت کریے تاکہ سارے بچے بھی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح موحد بھی ہون، مبلغ بھی ہون، توحید دے رب دے دین دے مبلغ ہون، نچن ٹپن دے پروانے سے دیوانے نہ ہون. دعا ہے کہ جو سنا اللہ پاک اس کو سمجھ کے اس عمل کرنے کی توفیق